الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. حضرات، ہر منگل کو اس مسجد میں یہ معمول ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی صحابی کی سیرت اور اسلام کے لیے جو ان کا کنٹریبیوشن ہے، ان کی خدمات ہیں، ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی زندگی سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں اور ہم کس حد تک اپنی زندگی میں وہ روشنی حاصل کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں رکھی تھی. آج جس مبارک شخصیت کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کئی حیثیتوں سے صحابہ میں ایک خاص امتیاز اور شان عطا فرمائی تھی. ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تلاوت، اس کی تفسیر، قرآن مجید کے معنی سے واقفیت، ان سب چیزوں میں ان کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ قبیلہ حزل سے تعلق رکھتے تھے، حزیل سے، جس کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں حزلی کہتے تھے. والد کا نام مسعود تھا اور ابو عبد الرحمن یا ابن ام عبد کے الفاظ سے ان کو یاد کیا جاتا تھا. اس طرح کی کنیت سے یا لقب سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو یاد کیا جاتا تھا. ابن ام عبد ان کو اس لیے بھی کہتے تھے، ام عبد کے بیٹے، کہ ان کی والدہ محترمہ کا نام ام عبد بنت عبد تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر ابن ام عبد ہی کہا کرتے تھے، یعنی ام عبد کے بیٹے. ان کی والدہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو یاد فرمایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بالکل شروع میں، ابتدا میں اسلام لانے والے صحابہ میں، جب ابھی دار ارقم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مشورہ شروع نہیں کیا تھا، اس وقت کی بات ہے جب حضرت عبداللہ ابن مسعود اسلام لا چکے تھے. وہ خود کہتے ہیں، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي سَادِسَ سِتَّةٍ مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ غَيْرُنَا، کہ میں اپنے کو 6 مسلمانوں میں سے چھٹا پاتا تھا. ہمارے علاوہ اس وقت روئے زمین پر، اللہ کی زمین پر کوئی مسلمان نہیں. یعنی بالکل شروع میں اسلام لانے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا نام آتا ہے. بہت ہی سینئر صحابی، اسلام لانے میں پہل کرنے کے اعتبار سے بھی، اور بالکل نوجوانی میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اپنے علم اور مرتبے اور مقام کے اعتبار سے بھی وہ چند گنے چنے صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں. انہوں نے دونوں ہجرتیں کی. ایک ہجرت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے 5 سال کے بعد ہوئی تھی، جو حبشہ کی ہجرت تھی. اس ہجرت میں بھی عبداللہ ابن مسعود شریک تھے. پھر جو دوسری بڑی ہجرت یثرب کی طرف ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے 13 سال کے بعد میں جس کا نام مدینہ پڑا، یعنی مدینۃ النبی، نبی کا شہر، اس شہر کا نام یثرب تھا پہلے. اس ہجرت میں بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ شریک تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بدر کے غزوے میں بھی تھے، احد میں بھی تھے، خندق میں بھی تھے، اور صلح حدیبیہ کے موقع سے جو
رضوان کے نام سے بیعت ہوئی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک خاص بیعت لی تھی، اس موقع سے بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود موجود تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے غزوات میں موجود تھے، جیسے حنین کے موقع پر جو آیتیں ہم نے سورہ توبہ کی ابھی عشاء کی نماز میں پڑھی، کہ اس موقع سے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد تھی، اور مسلمانوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم اپنی تعداد میں اتنے زیادہ ہیں کہ آج ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، لیکن بہت مشکل سے اس جنگ میں فتح حاصل کر سکے تھے۔ مسلمان ایسا لگتا تھا ان کے قدم اکھڑ جائیں گے۔ اس وقت جو چند صحابہ جمے ہوئے تھے میدان میں، اور اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا تھا کہ مسلمانوں کبھی بھی تم اپنے دشمنوں سے آگے اپنی تعداد کی وجہ سے نہیں بڑھ سکو گے، اپنے ایمان کی وجہ سے اور اللہ کے نبی کی باتوں پر یقین اور اس کے مطابق عمل کی وجہ سے۔ جو لوگ جمے ہوئے تھے میدان میں، ان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا نام بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا نام بدر میں اس اعتبار سے بھی بہت اہم ہے کہ جب معاذ اور معوذ، افرا نامی خاتون کے جو دو بیٹے تھے، معاذ بن افرا اور معوذ بن افرا، ان دونوں نے جب ابو جہل پر وار کر دیا تھا، اب بالکل اس کا دم نکل رہا تھا، آخری حالت تھی، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی تھی اور انہوں نے آخری مرتبہ اس کا خاتمہ کیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اس اعتبار سے بڑا مقام ہے کہ ابو جہل کو ختم کرنے میں ان کا بھی حصہ ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی ان کو حاصل رہی، آپ کے خادم رہے، آپ کے رازداں تھے، جو بہت ہی پرائیویٹ چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھیں گھر کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس سے واقف رہتے تھے، اور اسی لیے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سننے کا بہت موقع ملا، اور تقریباً 848 یعنی 850 کے قریب روایتیں حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیان کی، جن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 21 حدیثیں بیان کی، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 35 حدیثیں بیان کی، اس کے علاوہ حدیث کی مختلف معتبر کتابوں میں ان کا ذکر اور ان کی روایتیں موجود ہیں۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک اہمیت تو یہ ہے کہ بالکل شروع میں انہوں نے اسلام قبول کیا، دوسرے یہ کہ 2 ہجرتوں میں شریک رہے، تیسرے یہ کہ اکثر جو یاد رکھے جانے کے قابل واقعات ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو موقع ملا ہے اسلام کی خدمت کا، وہاں بھی ہر جگہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علم کا یہ حال ہے کہ تقریباً 850 حدیثیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ وہ عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتے تھے، شیفرڈ تھے، وہ راعی تھے، جسے عربی میں راعی کہتے ہیں، بکریوں کو چرایا کرتے تھے۔ اور عام طور سے اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ کوئی بہت ہی غریب خاندان کا فرد ہو تو صرف وہ بکریاں چراتا ہو، بلکہ بہت سے ایسے لوگ بھی جو حیثیت والے ہوتے تھے وہ بھی اپنے بچوں کو اس کام میں لگاتے تھے کہ اسے پتہ چلے کہ کیسے ایک ریوڑ کو، ایک جماعت کو، لوگوں کو لے کر چلا جاتا ہے۔ جب بکریوں کے ریوڑ کو لے کر چلنا سیکھ جاتا ہے انسان تو پھر اسے قیادت کا ہنر آتا ہے، اس کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹی پیدا ہوتی ہے، اور اسی لیے انبیاء علیہ السلام سے بھی یہ کام کرایا گیا تھا، اس لیے کہ یہ آسان نہیں ہوتا۔ بکریاں اس قدر پریشان کرتی ہیں، پھر ان کو شام کے وقت سمیٹ کر سب کو اپنے مقام پر واپس لانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ کام بھی کیا، اور کچھ پیسوں پر وہ عقبہ بن ابی معیط جو قریش خاندان کے نامور فرد تھے اور اسلام کے دشمنوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اس وقت وہ ان کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ایک مرتبہ گزر رہے تھے اور ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے۔
تو حضرت ابو بکر نے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود سے کہا کہ بیٹے اگر دودھ ہو تو ہمیں پلاؤ، اس لیے کہ ہم بھوکے ہیں۔ تو ابن مسعود نے کہا کہ ہمارے پاس تو دودھ نہیں ہے لیکن یہ بکریاں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کسی بکری سے تم دودھ دوہ کر ہمیں پلا سکتے ہو۔ تو انہوں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ بکریاں ہیں، وَلَكِنِّي مُؤْتَمَنٌ، لیکن یہ بکریاں میرے پاس امانت ہیں، میں اس کا دودھ نکال کر آپ لوگوں کو نہیں پلا سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اشارہ فرمایا کہ کوئی امانت میں خیانت نہیں ہوگی، تم کوئی ایک ایسی بکری لے آؤ جس نے ابھی تک کوئی دودھ نہ دیا ہو اور اس کے تھن میں دودھ آیا ہی نہ ہو اب تک، ایسی کوئی بکری لے آؤ، یعنی اس کے بکری کو بچہ نہ ہوا ہو، ایسی سادہ بکری کوئی لے آؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک بکری بڑھا دی۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا، جیسے بہت سے معجزات ہیں، میریکلس ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان میں سے ایک یہاں پر بھی تھا کہ جب ابن مسعود بکری لے کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے تھن پر اپنا ہاتھ پھیرا، اپنا دست مبارک پھیرا تو دودھ اترنے لگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں اس کو دوہ لیا، آپ نے خود بھی اس دودھ کو تناول فرمایا، آپ نے پیا، حضرت ابو بکر کو بھی دیا، پھر آپ نے تھن سے کہا اقلس فقلس، کہ اب رک جاؤ، اب دودھ کی ضرورت نہیں ہے، تو اب دودھ آنا بند ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں آیا اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول علمنی من ھذا القول، آپ نے کیا پڑھا، مجھے بھی اس کلام کا کوئی حصہ سکھائیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر اپنا دست مبارک پھیر کر یہ دعا دی، یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے، فَإِنَّكَ غُلَيِّمٌ مُعَلَّمٌ، یا إِنَّكَ غُلَامٌ مُعَلَّمٌ، کہ تم تو ایک پڑھے لکھے اور ایجوکیٹڈ نوجوان ہو، ینگسٹر ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گویا حوصلہ افزائی فرمائی کہ بہت جلدی تم سیکھ جاؤ گے، تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس واقعے سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا، اور حسن اسلام ہو، جن لوگوں کے اسلام کا ان کو اور پوری امت کو فائدہ ہوا اور اسلام پر وہ پوری طرح سے ثابت قدم رہے، ان لوگوں کا جب ذکر آتا ہے تو فرمایا جاتا ہے کہ حسن اسلام ہو، ان کا اسلام بہت ہی خوبصورت رہا اور انہوں نے پوری زندگی اسلام کی خدمت میں گزاری۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، ایک فضیلت ان کو حاصل ہوئی کہ خاص واقعے کے پس منظر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد حضور کے خاص خادم بن گئے۔ اب یہ کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں جوتے اتارتے کان صاحبا علیہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک کو آپ اپنے پاس رکھ لیتے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے جاتے، کسی کمرے میں یا کسی جگہ پر جانا چاہتے، تو اس وقت بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود آگے آگے جاتے تھے اور جا کر دیکھ لیتے تھے پہلے کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس سے حضور کو کوئی تکلیف ہو۔ آپ کا عصا جو لاٹھی تھی وہ لے کر آگے آگے چلتے تھے کہ کوئی جانور یا کوئی چیز آ جائے تو اس کو ہٹا سکیں، دور کر سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، اور خاص طور سے سفر میں جب ہوتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عتبہ کہتے ہیں کان عبداللہ ابن مسعود صاحب سواد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووسادہ وسواکہ ونعلیہ وطہورہ وہذا یکون فی السفر، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداں بھی تھے، یعنی آپ کے خاص جو پرائیویٹ چیزیں تھیں ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واقف رکھتے تھے، جیسے اور بھی چند صحابہ ایسے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ بستر کہاں رکھنا ہے، کس وقت آپ کو نکال کر دینا ہے، یہ سب حضرت عبداللہ ابن مسعود کو یہ خوشبختی حاصل تھی، ان کی قسمت تھی کہ ان کو یہ خدمت ملی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک کہاں رکھی ہوئی ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رکھتے تھے اور اسے نکال کر دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے جن کا ذکر آیا ابھی، وضو کا پانی، طہور، غسل کا پانی تیار کر کے دینا،
یہ سارے کام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے، اور خاص طور سے سفر میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ رکھتے تھے اور وہ یہ خدمت انجام دیا کرتے تھے۔ اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کان صاحب السواد والوساد والنعلین، کہ وہ ابن مسعود جو حضور کے راز والے، تکیے والے اور جوتوں والے۔ تو یہ نسبتیں اتنی معنی خیز ہوتی تھی۔ آج ہم یہ سعادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو موجود نہیں ہے، لیکن جو بھی ہمارے بڑے ہیں، خاص طور سے ہمارے والدین ہیں، ہمارے خاندان کے اور بڑے لوگ ہیں، ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم ان کی فزیکلی کتنی خدمت کرتے ہیں۔ گھر میں ہو سکتا ہے کہ خدمت کرنے والے بہت سے لوگ ہیں، لیکن انسان کی سعادت یہ ہے کہ وہ صرف والدین کے لیے نوکر نہ رکھ دے، بلکہ خود نوکر بن جائے اور آگے بڑھ کر ان کے لیے کام کرے، ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تربیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اثر تھا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ما اعرف احدا اقرب سمتا وہدیا ودلا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من ابن ام عبد، میں نے کسی صحابی کو عبداللہ ابن مسعود سے زیادہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ نہیں پایا، چلنے میں، بات کرنے میں اور چیزوں کو انجام دینے میں، کسی کام کو انجام دینے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، ان کو ہر وقت دیکھنے کا ان کی زندگی پر یہ اثر پڑا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر وہ کثرت سے عمل فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے کئی واقعات مشہور ہیں، جن میں چند واقعات کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو وہ مشہور حدیث کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود سے فرمایا اقرأ علیہ، کہ ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ تو میں نے کہا اقرأ علیک وعلیک انزل، میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، ہم آپ سے قرآن سننا چاہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی احب ان اسمعہ من غیری، مجھے پسند آتا ہے کہ میں کسی اور سے قرآن کی تلاوت سنوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ابن مسعود کہتے ہیں میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی حتی بلغت، یہاں تک کہ میں اس آیت پر پہنچا، اور یہ آیت تقریباً 35 یا 40ویں نمبر کی آیت ہوگی، 41 نمبر کی آیت ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِالشَّهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ وہ کیسا وقت ہوگا کہ جس وقت ہم ہر امت پر گواہ بنا کر لائیں گے، یعنی ہر نبی کو ان کی قوم کے لیے گواہ بنا کر لایا جائے گا، انبیاء سے بھی پوچھا جائے گا اور ان کی قوم سے بھی پوچھا جائے گا، اور ہم آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسبک الآن، بس کافی ہے، امسک، یہیں پر روک دو تلاوت۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہہ رہی تھیں، آپ کی آنکھوں میں صرف آنسو نہیں آئے تھے بلکہ آپ زار و قطار رو رہے تھے کہ مجھے گواہ بنا کر اس امت پر لایا جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس امت کے لیے شفاعت مانگ لی ہے۔ جب یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مائدہ کی تہجد میں پڑھی تھی ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے قیامت میں کہیں گے، اس آیت کو پڑھتے ہوئے پوری رات گزر گئی تھی۔ جب پوچھا کسی صحابی نے، غالباً اسماء بنت یزید نے، صحابیہ نے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے لیے ایک خاص چیز مانگ لی ہے اس آیت کو پڑھتے ہوئے، اور وہ شفاعت ہے۔ وَإِنَّ شَفَاعَتِي نَائِلَةٌ انشاءاللہ، کہ میری شفاعت انشاءاللہ میری امت کو پہنچے گی۔ اور شفاعتی لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي، میری سفارش صرف اچھے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ امت میں جو لوگ گناہ کبیرہ کرنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی میری سفارش ہوگی۔ اور اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے کہ جب انسان کے لیے اس وقت مشکل ہوگی اور کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنی تعلیم اور اپنی ہدایت کے ذریعے سے
آج ہمارے لیے ایک سرمایہ چھوڑا ہے کہ زندگی ہم ایک روشنی میں صراط مستقیم پر قائم رہتے ہوئے گزاریں، ایسے ہی اس دن بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سفارشی بن جائیں گے، اور یقیناً ہر امتی کی یہ بڑی خواہش ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ملے۔ اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تم دیکھتے ہو کہ سورج نظر آ رہا، تمہیں ذرا بھی شک نہیں ہوتا، ایسے تم اللہ کو دیکھو گے، اور تمہیں کوئی چیز اللہ کو دیکھنے سے نہیں روک سکے گی۔ اس وقت جو لذت حاصل ہوگی اور جو نعمت حاصل ہوگی، مومن یہ محسوس کرے گا کہ دنیا اور آخرت میں اس سے بڑھ کر انسان کو کوئی نعمت اور کوئی لطف نہیں حاصل ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نبیوں اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کی رفاقت نصیب فرمائے اور ہمیں ہمیشہ سعادت نصیب فرماتا رہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خاص بات یہ بھی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی تعریف فرمایا کرتے تھے تو ابن مسعود کا بڑا حصہ ہوتا تھا۔ حضور نے فرمایا، خاص طور سے قرآن سے متعلق اگر کوئی بات ہوتی تھی، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقرئوا القرآن من اربع، قرآن پڑھنا ہے تو عبداللہ ابن مسعود سے پڑھو، سب سے پہلے ان کا نام لیا۔ قرآن پڑھنا ہے تو سالم مولا ابی حذیفہ سے پڑھو، قرآن پڑھنا ہے تو ابی بن کعب سے پڑھو، قرآن پڑھنا ہے تو معاذ ابن جبل سے پڑھو رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ ایسے ایسے نام ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کی ایک ایک آیت کا حق ادا کیا تھا، اور یہاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا نام لیا۔ اور آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے مسجد نبوی میں کسی کی آواز سنی تو حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کو یہ پسند ہو کہ قرآن کو اس طرح پڑھے غضاً طریا کما نزل، بالکل تر و تازہ جیسے کہ قرآن نازل ہوا ہے، تو وہ ابن ام عبد کی طرح پڑھیں، عبداللہ ابن مسعود کی طرح قرآن پڑھنا سیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان دونوں نے حضور کی یہ بات سنی۔ صحابہ کی عجیب شان تھی، وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ کسی کی تعریف ہو جائے تو پریشان ہونے لگیں کہ ان کی کیوں ہو گئی، ہماری نہیں ہوئی، جیسے عام طور سے ہم لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، بلکہ کسی کے بارے میں اگر اچھی بات سنتے تو فوراً اس کو خوشخبری دینے کے لیے جاتے تھے کہ دیکھو آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری تعریف کی، تمہارے بارے میں اتنی بڑی بات فرمائی۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی تعریف فرمائی تھی کہ آخر کیا بات ہے کہ جنت میں نے تمہارے قدموں کی آواز سنی اور تمہارے جوتوں کی آواز سنی، کیا عمل کرتے ہو تم ایسا؟ تو حضرت بلال نے فرمایا کہ میں کوئی خاص عمل تو نہیں کرتا ہوں، جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو تحیۃ الوضو کا اہتمام کرتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا جب سفر کیا، بہت سے واقعات ہوئے، تو اس میں ایک یہ واقعہ بھی پیش آیا۔ اسی طرح سے صحابہ بہت، کعب ابن مالک کو دیکھیے، جب ان کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی، تاخیر ہوئی، 50 دن لگ گئے، بہت پریشان رہے، لیکن جیسے آیت نازل ہوئی اور پتہ چلا ان کی توبہ قبول، دوڑے ہوئے لوگ نکلے کہ کون پہلے جا کر ان کو خوشخبری دے دے کہ ماشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں آپ بہت معزز ہو گئے۔ ویسے ہی یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت تیزی سے دیر رات ابن مسعود کے گھر پہنچے۔ ابن مسعود نے کہا اس وقت کیسے آنا ہوا اتنی رات؟ کہا کہ میں نے حضور کی زبان سے تمہارے بارے میں ایک ایسی بات سنی کہ جو میں تمہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ وہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور نے تمہارے قرآن کی تعریف کی اور فرمایا کہ قرآن ایسے پڑھنا چاہیے، ایسا لگتا ہے جیسے قرآن نازل ہو رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر مجھے بتا کر جا چکے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ کبھی بھی میں ابوبکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ایسے کئی موقعوں سے ہوا۔ تبوک کے موقع سے آپ کو یاد ہے کہ جب آدھا مال حضرت عمر نے دیا تھا اور معلوم ہو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو صرف ہم نے اپنے گھر پہ چھوڑ دیا ہے، باقی ساری چیزیں اللہ کے راستے میں دے دی تھی۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تواضع ہے کہ ہمیشہ حضرت ابوبکر کی تعریف کی، اور حضرت ابوبکر کی شان بھی ہے کہ جو مسابقہ ہوتا تھا، جو تسابق ہوتا تھا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ جو
ایک دوسرے کو کمپیٹ کرنے کا جذبہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں، تنافس جسے کہتے ہیں عربی میں، اور یہ مطلوب ہے اور اس کی بڑی تعریف کی گئی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں آگے بڑھنے والے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک قافلے میں بھی تھے کہ جس میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ قافلے میں کون لوگ ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ جاننے کے لیے کہ کیا یہ لوگ مسلمان ہیں یا کوئی اور ہے، تو حضرت عمر نے کچھ سوالات کیے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ ای القرآن اعظم، قرآن میں سب سے بڑی اور سب سے عظیم ترین آیت کون سی ہے، جو سب سے عظمت والی اور اہمیت والی آیت؟ تو ادھر سے آواز آئی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی کا ذکر۔ پھر انہوں نے پوچھا ای القرآن احکم، قرآن کی کون سی آیت ہے کہ جو سب سے زیادہ فیصلہ سنا دینے والی ہے، یعنی بہت جامعیت کے ساتھ بات کرنے والی ہے؟ تو ادھر سے آواز آئی کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، خطبے کے اخیر میں جو آیت پڑھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف، احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور اللہ تعالیٰ بے حیائی سے اور برائیوں سے اور ظلم سے منع فرماتا ہے۔ اس آیت کا ذکر کیا۔ پھر حضرت عمر نے پوچھا کہ ای القرآن اخوف، کون سی قرآن کی آیت ہے کہ جو سب سے زیادہ ڈرانے والی ہے؟ تو ادھر سے آواز آئی کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، کہ تمہارے چاہنے سے نہیں ہوگا یا اہل کتاب کے چاہنے سے نہیں ہوگا، ان کی آرزوؤں اور تمناؤں سے کچھ نہیں ہوگا، جو برا کرے گا اس سے برائی کا بدلہ ملے گا۔ اس لیے اچھائی کرو، عمل صالح کرو، تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ پھر ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ای القرآن ارجع، قرآن کی کون سی آیت ہے جو امید دلانے والی آیت؟ تو آواز آئی کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اسی بیچ میں یہ بھی سوال تھا کہ ای القرآن اجمع، قرآن کریم کی کون سی آیت جو سب سے زیادہ جامع ہے؟ تو آواز آئی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی قیامت کے دن دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی قیامت کے دن اسے دیکھ لے گا اور پا لے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ اتنا طاقتور جواب ہے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم میں عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں؟ تو آواز آئی کہ جی عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں۔ حضرت عمر کو معلوم تھا کہ اتنا اچھا جواب اور کوئی نہیں دے سکتا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قرآن کے سلسلے میں جو کام تھا وہ زبردست تھا، ان کی خدمت، اور بہت ہی غریب خاندان کے تھے، بہت کمزور تھے، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ درخت پہ چڑھے تو اتنی پتلی ٹانگ تھی ان کی کہ بعض صحابہ کو ان کی لنگی ذرا سا اوپر ہونے کی وجہ سے جو گھٹنے کے نیچے کا حصہ نظر آیا تو بعض صحابہ کو ہنسی آ گئی کہ اتنے دبلے پتلے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی شان بتائی کہ ان کے جسم کو مت دیکھو، یہ دیکھو کہ اللہ کی نگاہ میں ان کا کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا درجہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب قرآن مجید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمع ہونے لگا، اس وقت حضرت زید ابن ثابت کو وہ ذمہ داری دی گئی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اس وقت ذرا سا ناگوار ہوا تھا کہ مجھے اس خدمت کا موقع کیوں نہیں دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قرآن مجید کے چند نسخے، اس کی چند کاپیز تیار کی گئی تھی، اس وقت بھی زید ابن ثابت کو یہ خدمت دی گئی تھی۔ تو ابن مسعود نے یاد دلایا تھا کہ میں سینئر صحابی ہوں، زید ابن ثابت میرے سامنے بچے ہیں، لیکن ان کو بتایا گیا کہ چونکہ آپ کوفے میں ہیں اور جو دارالخلافہ ہے مدینہ منورہ وہاں سے بہت دور ہیں، بار بار ضرورت پڑے گی، اس وجہ سے حضرت زید ابن ثابت کا انتخاب کیا گیا، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا جو مقام ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور ان سے بھی اس میں مشاورت رہی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس کے بعد وفات کا ذکر آتا ہے کہ مدینے میں سن 32 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، اور اس وقت 60 سے کچھ زیادہ ان کی عمر تھی۔ بقیع میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، اور
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے جس طرح عظمت کے ساتھ ان کی زندگی میں دیکھا، ان کے کارناموں کو محفوظ کر دیا، بڑے بڑے ان کے شاگردوں نے ان کا قصہ محفوظ کر دیا کہ ہم آج آپ کے سامنے اسے پیش کر پا رہے ہیں۔ رجال کی اور تاریخ کی، سیرت کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر بہت ہی روشن حروف میں ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو حضرت عبداللہ کی سیرت اور عبداللہ جب مطلق کہا جائے صحابہ میں کسی کے بارے میں بھی، عبداللہ صرف حدیث میں کہیں آئے تو اس سے عبداللہ ابن مسعود مراد ہوتے ہیں، حالانکہ عبداللہ نام کے بہت سے صحابہ ہیں لیکن سب کے ساتھ ولدیت لگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن عبداللہ کے اگر مطلق کہا جائے ابن مسعود کہے بغیر تو بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مراد ہوتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جن سے ہمیں معلوم ہوا کہ اگر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں کچھ سیکھنا ہے تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ خیر کے کاموں میں ہمیشہ ہمیں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور خاص طور سے ملت کے نوجوانوں کو، حضرت عبداللہ ابن مسعود نوجوان تھے، بچے تھے، وہاں سے انہوں نے اپنے اسلام کا سفر شروع کیا تھا، اور قرآن سے اپنی نسبت مضبوط کرنی چاہیے۔ قرآن کی تلاوت اچھی سے اچھی ہو، اس کے معانی پر غور و خوض ہو، ہم تدبر کریں، غور سے پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، اور اپنی پوری عمر جو بھی ہماری مصروفیت ہو اس کے ساتھ قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے میں گزاریں، قرآن کے پیغام کو عام کرنے میں گزاریں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی زندگی سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہر موقع سے صرف کسی ایک چیز میں انسان کو اگر امتیاز حاصل ہو بھی جائے، کمال حاصل ہو جائے، اس کے باوجود بھی جہاں کہیں بھی دوسری خدمات کا بھی موقع ہو، آدمی آگے بڑھ کر کرے، اور یہ نہ سمجھے کہ میرا علم زیادہ ہے یا مجھے یہ دعا مل گئی اور مجھے علم حاصل ہو گیا۔ خدمت میں بھی اور سروس دینے میں بھی آگے رہنا اور اپنے کو پیش کرنا، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی ہے کہ جن کا علم بہت گہرا تھا، جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت سب سے زیادہ ملی ہوئی تھی، اور جن کے اندر تکلف سب سے کم تھا، جو سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے والے تھے اور ان کی سنتوں کو زندہ کرنے والے تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے، اور ان کے کارناموں کو اور ان کی زندگی سے جو سبق ملتے ہیں ان کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔